زیارات جتنی بھی ہیں، دیکھیں اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اور زیارت ادب کے آخری درجے کا نام ہے۔ زیارت بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، واجب میں کھڑے ہوں، لیکن کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے جس امام سے مخاطب ہیں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے تو پھر کھڑے ہو کے مخاطب ہوں اور اس کے حرم کا رخ کریں اور پھر اس امام کی بارگاہ کے اندر اپنا عرض ادب انسان پیش کرے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوا ہوں۔ عرض ادب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حتیٰ ماں باپ آتے ہیں تو انسان تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر امام وقت کو سلام کر رہا ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے سلام بجا لائے کہ وہ تمام تقاضے پورے کر سکے۔ آئیں ذرا جس جملے کو میں نے انتخاب کیا ہے، السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ زیارت وارثہ پہ پورا اشرا میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھ سے آپ کے انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر زیارت وارثہ سے متعلق کچھ مطالعے پیش کروں تو میں نے صرف ایک جملے کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی کیونکہ ابھی ایام 40 گزرے ہیں، پوری زیارت سے متعلق مطالعے پیش کرنا مشکل ہے، چند جملوں کی تشریح کروں گا اگر غور فرمائیں گے تمام۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، امام فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں سید الشہداء سے جب آپ ان کی زیارت کے لیے گئے، اور جناب صفوان آپ کے ساتھ ہیں، صفوان ابراہیم جمال بہت بڑے امام صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ زیارات جتنی بھی وارد ہوئی ہیں انہوں نے خود لکھی ہیں امام سے، خود زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعاء القمہ، یہ بہت سی خود امام سے ڈائریکٹ انہوں نے سننے کے بعد لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح سے امام نے زیارت سید الشہداء پڑھی، السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ، جو آپ نے کل رات زیارت پڑھی، زیارت وارثہ۔ اس میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ ثار کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جب اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کے جو خون کا طلبگار ہوتا ہے، جو آ کے قصاص مانگتا ہے یا دیت مانگتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے یا دیت دی جائے، تو مقتول کے اس وارث کو، خون کے طلبگار کو عربی میں ثار کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مقتول کے بدلہ لینے والے خون کے طلبگار کو ثار کہتے ہیں، سے الف رے، ثار۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہوئے السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ ہے۔ اگر اس جملے کو پہنچا پاؤں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خداوند متعال ہے، کہا کہ سلام ہے حسین آپ پر کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وابن ثارہ، اور آپ بیٹے بھی ایک ایسے امام کے ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خداوند متعال ہے، والوتر الموتور، اور آپ وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جس کو رکھا ہی ایسا گیا ہو، ایک سے مراد منفرد، انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، یعنی جس کو رکھا ہی منفرد گیا ہو۔ اب جناب امام ششم فرما رہے ہیں سید الشہداء سے متعلق کہ اگر آپ دیکھیں تو 14 معصومین کے اندر پہلے رسول خدا کا جو نام ہے تو 14 کے اندر وہی نام آپ کو دہرایا ہوا نظر آئے گا، رسول خدا کا نام، پھر 5ویں امام کا نام، 9ویں امام کا نام، 12ویں امام کا نام، پھر امیر المومنین کے نام کو دیکھیں گے آپ تو جو پہلے امام کا ہے وہی 4تھے امام کا ہے، وہی 8ویں امام کا، وہی 10ویں امام کا نام ہے، امام حسن مجتبیٰ کا بھی نام دوسرے امام کا اور 11ویں امام علیہ السلام کا ہے۔ جناب سیدہ بہرحال ایک ہی ہیں کیونکہ بیوی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن سید الشہداء کا پورے 14 معصومین میں بس ایک ہی حسین، ان کا نام دہرایا نہیں گیا، اسے کہتے ہیں وتر، کہتے ہیں ایک منفرد۔ عزیزان گرامی، اور موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو، یعنی خلقت سے اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک ہوں، یہ منفرد ہوں، یہ ایک ہوں جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ اور وہ کیوں رکھا ایسا؟ کہا کیونکہ جو قربانی سید الشہداء میدان کربلا میں پیش کرنے والے ہیں، ویسی قربانی نہ تاریخ میں کبھی کسی نے پیش کی ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی قربانی پیش کرے گا، اس لیے حسین وتر و موتور ہے۔ اگر اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وتر و موتور کیسے ہیں، اگر سننا پسند فرمائیں گے جانے گا، مجھے صرف اسی بات کو پیش کرنا کہ حسین وتر و موتور ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن سے ایک سورہ فجر ہے، اس کی چند آیات کو پیش کر دوں گا، 30 آیات ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کثروا یا اکثروا تلاوت سورۃ الفجر، سورۃ فجر کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو، لأنہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، کیونکہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے، سورہ فجر امام حسین کا سورہ ہے۔
آئیں ذرا میں چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اب کیسے سید الشہداء کا سورہ ہے. یہ ابتدائی 5 آیات کی میں نے تلاوت کی. مختصر چیز کی آیات ہیں, ہر آیت مختصر اور 30 آیات ہیں. اب آخری 4 آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں, پھر آپ سب کو یقین ہو جائے گا کس طرح سے یہ سید الشہداء کا سورہ ہے. آخری 4 آیات میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ جناب سید الشہداء کا, چھٹے ماہ فرماتے ہیں سید الشہداء کا سورہ ہے. عزیزان گرامی, اب آئیں ذرا دیکھیں. والفجر, فجر کیا؟ فجر کی قسم. اللہ کہتا ہے والفجر, فجر کی قسم. آیا یہ فجر کی نماز کی قسم ہے, فجر اسلام کی قسم ہے, فجر ظہور صاحب الزمان کی قسم ہے, اور یا یہ کون سی فجر کے وقت کی قسم ہے؟ آج تک علماء میں اختلاف ہے کہ کون سی فجر کی قسم ہے. والفجر, فجر کی قسم. اور پھر امام فرماتے ہیں واللیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم. سب مورخین نے 10 راتوں کے لیے لکھا کہ ان کی قسم ہو سکتی ہے. ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر ہے, ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو جناب موسیٰ کی میقات کی تکمیل ہے, یا محرم کی پہلی 10 راتیں. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, میں مطالعہ پیش کروں گا. تو اب یہ محرم کی پہلی 10 راتیں, علماء کہتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک یا 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں, آخر میں امام کا قول پیش کروں گا. چہر امام کی میں صرف حدیث کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سب مجمع کی توجہ رہے. والشفع والوتر, شفع اگر تہجد کی 11 رکعت کو دیکھیں تو آخری جو 3 رکعت ہیں, 2 رکعت شفع کی نماز اور 1 وتر کی ہے. تو کچھ نے لکھا ہے یہ شفع والوتر, شفع 2 کو کہتے ہیں, وتر 1 کو کہتے ہیں. 2 کی قسم اور 1 کی قسم. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں کے اندر کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. اتنی قسمیں کھا کے خداوند متعال خود سوال کرتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں اتنی میں نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے کہ فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, 2 کی قسم اور 1 کی قسم. اب ذرا ان کو جوڑ لیجئے. فجر 1 ہے, 10 راتیں 11 ہو گئی, 2 کی قسم اور 1 کی قسم. غور کیجئے گا, آپ چھٹے امام کا فرمان کو پیش کر رہا ہوں, تفسیر صافی میں ہے, مجموع البیان میں ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ 14 قسمیں ہیں. والفجر سے مراد 12ویں امام ہے. ولیال عشر, 10 راتوں سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں. حسن سے حسن تک 10 امام ہیں, 10 ہی بنتے ہیں, بعد میں جا کے گن لیجئے گا. کہ فجر سے مراد 12ویں امام ہے. 10 راتوں سے مراد حسن سے لے کے حسن تک 10 امام ہیں. والشفع والوتر, 2 کی قسم اور 1 کی قسم. کا 2 سے مراد علی و فاطمہ اور 1 سے مراد رسول خدا ہے. کہ اللہ نے ہم 14 کی قسم کھا کے کہا ہے, اللہم صلی علی محمد, کہ اللہ نے 14 کی قسم کھا کے کہا کہ ان قسموں کے اندر کیا کوئی قابل غور قسم نہیں ہے. تو اب 1 وتر, مجھے دیکھیں وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں, سورہ فجر خود ایک موضوع ہے. عزیزان گرامی, چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ وتر اسے کہا جاتا ہے جو ایک ہو, منفرد ہو, یونیک ہو, اس جیسا کوئی نہ ہو. اب کیسے سید الشہداء ایک ہیں, منفرد ہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے. کچھ چیزیں 14 میں مشترک ہیں, یہ سب کے سب حجت ہیں, یہ سب کے سب ولی ہیں. حتیٰ جناب سیدہ, توجہ, حتیٰ جناب سیدہ ولیت اللہ العظمیٰ ہیں, ولیہ ہیں. امام نہ ہو, نبی نہ ہو, لیکن ولیہ ہیں, ولایت ہے ان کے پاس. عزیزان گرامی, یہ سب کے سب معصوم ہیں, علم لدنی کے مالک ہیں. تو کچھ چیزیں 14 کے پاس ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 14 میں انفرادیت رکھتی ہیں. صرف رسول خدا خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, صرف علی بن ابی طالب سید الاولیاء ہیں, صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. عزیزان گرامی, سب کی کچھ نہ کچھ خصائص ہیں. اب میں خصائص پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء کے, اگر سننا پسند فرمائے. عزیزان گرامی, زیادہ وقت نہیں لوں گا, وعدہ کرتا ہوں آپ سے بات آدھے گھنٹے میں تکمیل کر دوں گا. عزیزان گرامی, سید الشہداء, ان کے خصائص کو دیکھیں. پوری کتاب لکھی ہے شیخ جعفر شوشتری نے, حضرت شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب خصائص الحسینیہ, 700 صفحے ہیں. میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر صرف پڑھ کے سناؤں تو کئی اشرے چاہیے اس کے لیے.
ایک گھنٹے میں انسان 20 سے 30 صفحے پڑھتا ہے، 700 صفحے کی کتاب ہے، اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا وقت لگے گا۔ میں پوری کتاب کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگلے آدھے گھنٹے کے اندر۔ عزیزان گرامی، فرماتے ہیں شیخ جعفر شوشتری کہ جناب سید الشہداء منفرد ہیں، وتر و موتور ہیں۔ کیسے؟ کچھ اللہ نے ایسے خصائص دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں جناب سید الشہداء کی ولادت ہے، شعبان کا مہینہ ہے، کہ اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے۔ ہر مہینے میں شہادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہر مہینے میں شہادت ہے، حتیٰ رجب کے مہینے میں شہادتیں ہیں، حتیٰ ماہ رمضان میں شہادتیں ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کو کہا ہی عیدوں کا مہینہ جاتا ہے۔ اول ذی الحج عقد جناب سیدہ، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ، 18 عید غدیر، پھر اس کے بعد 24 عید مباہلہ، عیدوں کا مہینہ، اس میں بھی کئی شہادتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر نہیں ہے شہادت تو صرف شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں۔ پھر شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ اور محرم کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں ہے۔ حتیٰ سفر کے مہینے میں ہے، ہم مناتے نہیں ہیں، وہ بھی سید الشہداء کے احترام میں۔ ہم لے جاتے ہیں 7 امام کی ولادت سفر کو ہے، ہم لے جاتے ہیں اس کو رجب میں، لیکن وہاں پہ بھی سفر کے مہینے میں بھی، اس مہینے میں بھی ولادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا یہ انفرادیت رہے صرف حسین ابن علی کے ساتھ۔ وہ وتر و موتور ہیں۔ کا کیسے وتر و موتور ہیں؟ اللہ فرمائے گا اے میرے حسین، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہے وہاں کوئی شہادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے وہاں کوئی ولادت نہیں ہے۔ اے حسین، جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں، کیونکہ حسین وتر و موتور ہے۔ عزیزان گرامی، جملوں کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء کے لیے کتنا غم۔ عزیزان گرامی، سب کے لیے ایک دن غم کا ہوتا ہے، یا ایام فاطمہ میں چلیں ایک عشرہ کر لیتے ہیں، یا سید امیر المومنین کے لیے 3 دن کا غم ہوتا ہے، 4 دن کی مجالس ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن سید الشہداء کے لیے عشرہ محرم کیا جاتا ہے، اور پھر عشرے پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم تک ہے۔ عزیزان گرامی، 2 مہینے، سوا 2 مہینے غم منایا جاتا ہے سید الشہداء کا۔ نہ کسی نبی کا، نہ کسی وصی کا، نہ کسی امام کا کوئی بھی کہیں آپ کو سویم نظر نہیں آئے گا، 10واں نہیں ہے، چہلم نہیں ہے۔ سید الشہداء کے لیے سارے کے سارے مناسبات ہیں۔ اللہ نے سید الشہداء کو وتر و موتور رکھا، کہ اتنا اہتمام رسول خدا کے لیے نہیں ہے جتنا جناب سید الشہداء کے لیے۔ کیوں؟ کہ ایک واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ اگر سننا پسند کریں، میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء وتر و موتور ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا۔ مٹی کا کھانا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں مٹی نہیں کھائی جا سکتی، مٹی کا کھانا حرام ہے۔ پاک ہے، تیمم ہو سکتا ہے، مٹی پہ تیمم ہو جاتا ہے، لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا حرام ہے، حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدہ، جناب امیر، کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔